اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین سبق نمبر 2 کے ساتھ میں فاطمہ زبیر۔ ہم نے پہلی 4 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا آج کا۔ تنزیلہ سے پہلے حذف عبارت لگائیں، یہ قرآن تنزیلہ نازل کیا گیا ہے یا اتارا گیا ہے، 2 میں سے ایک مطلب لکھیں۔ تنزیلہ یہ قرآن اتارا گیا ہے، العزیز الرحیم غلبے والے رحم کرنے والے کی طرف سے۔ یہ قرآن اتارا گیا ہے غلبے والے رحم کرنے والے کی طرف سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد بتا رہے ہیں اگلی آیت میں۔ کیوں اتارا اللہ نے قرآن؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرا دیں، تاکہ آپ ڈرا دیں قوماً اس قوم کو، ما انذر نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم جن کے باپ دادا کو، نہیں ڈرایا گیا جن کے باپ دادا کو، فہم غافلون پس وہ غافل ہیں۔ قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہیں نا، مکہ والے لوگ ہیں، اور مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں پہ شرک اور بت پرستی بہت زیادہ پھیل چکی تھی، جہالت عام ہو چکی تھی۔ تو قرآن کیوں نازل کیا گیا، اس کے نزول کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرا دیں اس قوم کو، نہیں ڈرایا گیا آباؤہم جن کے باپ دادا کو، فہم غافلون پس وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول، لقد البتہ تحقیق، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی یہ بات کنفرمڈ ہے۔ انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتی ہیں نا، البتہ تحقیق یعنی یہ بات کنفرمڈ ہے۔ لقد میں لا کا مطلب ہے البتہ، قد کا مطلب ہے تحقیق، البتہ تحقیق حق القول ثابت ہو چکی ہے بات، آگے حذف عبارت کے طور پر بریکٹ میں لکھیں عذاب والی۔ البتہ تحقیق لازم ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، القول بات، علی اکثرہم ان کی اکثریت پر، ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ لوگوں کی اکثریت پر یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ عذاب کا شکار ہوں گے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثریت کے لیے یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ کیا بات لکھی جا چکی ہے؟ کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ کوئی اللہ نے زبردستی نہیں لکھ دیا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اگلی آیات آئیں گی نا تو میں پھر بتاؤں گی کہ کس طرح انسان اپنی صلاحیتیں خود برباد کرتا ہے اور کس طرح پھر وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اللہ نے تقدیر پہلے لکھ دی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ میں نے یہ بات ثابت ہو چکی ہے لوگوں کی اکثریت پر کہ وہ جہنم میں جائیں گے، پس یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تمام تر ہماری کوششوں کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان پر اور دین پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔